مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، بہت سارے لوگ آج صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ آزمائش میں شکست کھا رہے ہیں۔ بہت سے مسیحی شک کرتے ہیں کیا کبھی آزمائش پر ہم فتح پا سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ افسوس کے عالم میں ہمت ہار چکے ہیں۔ عزیزو، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ہر آزمائش پر فتح پانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہمیں زندگی کی اس دوڑ میں اپنے نشان تک لڑکھڑاتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم زندگی کی اس دوڑ میں اپنی آنکھیں یسوع مسیح پر لگائیں۔ عزیزو، باغ عدن سے لے کر آج تک ہمیشہ آزمائش ہماری زندگی کا حصہ رہی ہے۔ آدم آزمایا گیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، پطرس، پولس، یوحنا، یہ سب آزمائے گئے۔ آزمائشوں کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ خدا نے بچ نکالنے کی راہ بھی پیدا کر دی ہے۔ عزیزو، کتاب مقدس ایک ایسا عظیم نمونہ ہے جہاں ہم آزمائش پر مکمل فتح دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ اور میں آزمائے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی آزمائے گئے۔ 3 ایسے اہم پہلو ہیں جن کے لحاظ سے شیطان ایمانداروں کو آزماتا ہے۔ پہلا، جسم کی خواہش، دوسرا، زندگی کی شیخی، تیسرا، آنکھوں کی خواہش۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ پہلے تو وہ جسم کی خواہش کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ شیطان نے چاہا کہ یسوع پتھروں کو روٹیوں میں تبدیل کر دے۔ شیطان نے جسم کی خواہش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر شیطان نے یسوع پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اصل میں ہے کون، تاکہ وہ اپنے آپ پر فخر کرے۔ شیطان یسوع سے بحث کرنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے گرانے پر بھی تجھے کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ یہ مغرور یا متکبر زندگی کی ایک تصویر ہے۔ آخر میں یسوع آنکھوں کی خواہش کے اعتبار سے آزمائے گئے۔ انہیں دنیاوی بادشاہی دکھائی گئی اور پیش کی گئی، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو شیطان کی آزمائشوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس نے شریر کے پھندوں پر غالب آ کر ہمیں نمونہ دیا جس کے ذریعے ہم بھی آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح نے ہر آزمائش میں کلام خدا سے ابلیس کا مقابلہ کیا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، ابن آدم کے ہاتھوں میں ایک زبردست تلوار تھی جس سے اس نے تمام تخیلات کی دیواروں کو ڈھا دیا جو راہ میں آڑے آئی تھیں۔ عزیزو، یسوع مسیح ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کس طرح آزمائشوں پر غالب آئیں۔ یسوع مسیح نے آزمائشوں پر غلبہ پانے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آزمائے جانے سے پہلے بپتسمہ لیا، جو کہ ان کی فرما برداری کا اظہار تھا۔ اس وقت روح القدس کبوتر کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔ یسوع مسیح خدا کے بیٹے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے اپنا جلالی تخت چھوڑا اور ہماری طرح زندگی گزاری اور انسان ہونے کی حیثیت سے مکمل طور پر روح القدس پر بھروسہ کیا۔ عزیزو، جیسے ہمیں فتح پانے کے لیے روح القدس کی قوت کے حصول کی ضرورت تھی، ویسے ہی یسوع مسیح کو بھی ضرورت تھی۔ عزیزو، آزمائش پر غالب آنا، اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کرنا اور روح القدس کا ہم میں قائم رہنا ہی ہماری فتح کا منبع ہے۔ جب ہم روح القدس کے وسیلے یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آزمائشوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔